اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ پہلے تحویل قبلے کا ذکر تھا۔ قبلے کی تبدیلی کے بعد یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا بڑا موقع مل گیا۔ دشمن کے ہاتھ میں اگر کوئی بات آ جاتی ہے وہ پھر بات سے بتنگڑ بناتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح ان کو بدنام کر لوں، رسوا کر لوں۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی دیکھو یہ مسلمانوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پہلے ادھر نماز پڑھ رہے تھے اب ادھر نماز پڑھنی شروع کر دی، یہ کوئی ان کو اپنے مذہب پر یقین نہیں ہے، اپنے سمت پر یقین نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی باتیں، بڑے پروپیگنڈے کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظالموں، اصل بات تو اور ہے، جس طرف تم نے توجہ دینی ہے وہ ہے کہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو درست کر لو، جس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ قبلہ تو ایک سمت ہے، ادھر نماز پڑھی ادھر نماز پڑھی، آپ نے خواہ اس کو ایک بنیادی مسئلہ بنایا۔ اصل ہے اللہ کا حکم اور عقائد اور اعمال کی درستگی، اسی پر انسان کا نجات کا دار و مدار ہے۔ عقیدے کے اندر فرق ہو تو اعمال قبول نہیں ہوتے، اعمال شریعت کے مطابق نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ہے بنیاد۔ پھر عام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے کام آنا، ان کی مشکلات کا حل کرنا، ان کی دینی رہنمائی کرنا، یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہیں اور جس کی ضرورت ہے۔ تم نے خواہ ایک مسئلہ، جیسے آج کل ہمارے اچھا جی کلمہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، استنجے کے فرض نہیں آتے، کیا جی حضور نور ہے کہ بشر ہے، حاضر ناظر ہے کہ نہیں ہے، علم غیب ہے کہ نہیں ہے، اور تو لوگ پٹھے تجھے اس کے کیا تعلق ہے، ایسے نہیں، اور تجھے اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے جس سے بنایا وہ تو ہے، جتنا علم دیا جتنی ضرورت تھی وہ دے دی، ایسے نہیں۔ تو باقی یہ بیہودہ باتوں میں لگ کر لڑائی اور جھگڑا اور فساد اور ڈنڈا ماری اور
او جی وہ تو حضور کو نور نہیں مانتے، وہ تو بشر نہیں مانتے، وہ جو فلاں نہیں مانتے، وہ کافر ہو گیا. یہ ان چکروں میں ہم لگے ہوئے ہیں جس کی ضرورت نہیں، اور جس کی ضرورت ہے اس طرف ہمیں توجہ نہیں ہے. انہوں نے ایک معاملہ بن گیا تھا کہ ہم کس طرح اس نبی کو بدنام کریں، صحابہ کو بدنام کریں، اس میں لگ گئے تھے. اللہ نے اس کا جواب دیا. آخری جب یہ رسالت کے مضمون کا اختتام ہوتا ہے، اختتام پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تنبیہ کی کہ ادھر آؤ. فرمایا لیس البر، یہ نئی نیکی، یعنی نیکی کے کاموں میں یہ کوئی کام نہیں ہے. کون سا؟ ان تولوا وجوہکم، کہ کرو تم اپنے چہروں کو قبل المشرق، طرف مشرق کے، والمغرب یا مغرب کے. چونکہ یہودی جو تھے یہ مغرب کے طرف نماز پڑھ رہے تھے، عیسائی جو تھے وہ مشرق کے طرف. کیونکہ حضرت مائی مریم کو جب تکلیف ہوئی بچہ جننے کی تو وہ مشرقی جانب چلی گئی تھی ایک جنگل میں، اور ایک کھجور کے تنے کے ساتھ انہوں نے اپنی پشت مبارک لگا کر اور کہا یا لیتنی، ہائے افسوس میرے لیے، میں اس سے پہلی دنیا سے چلی جاتی. اب میں نے شادی تو کی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہوا، جب بچہ ہوگا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ پھر یہودی جو پروپیگنڈے میں ایک نمبر ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے تو بڑے مشکلات ہیں. تو اس لیے وہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اس لیے عیسائی جو تھے اس طرف بیت الحم کے طرف جو مشرقی جانب تھے اس طرف نماز پڑھتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ سمت جو ہے نا، یہ تو اس وقت کام آتا ہے جب آپ اللہ کی عبادت کریں، عقیدہ ٹھیک ہو، پھر نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، نیکی نیکی ہے. لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہی غلط ہے تو چاہ پہ کروڑوں نمازیں پڑھیں آپ، جس کے عقیدے میں شرک ہو 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہے، اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں، اس کا کوئی حج قبول نہیں، اس کی کوئی نماز قبول نہیں. ایسے میں اس لیے تو اللہ فرماتے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جب ان لوگوں کے عقائد غلط ہوں گے قیامت کے دن ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کے ساتھ عقیدہ بگڑا ہوگا، شرک ہوگا. فَجَعَلْنَا حَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے ساری نیکیوں کو ایسے اڑا دیں گے جیسے راکھ کو ہوا میں اڑایا جاتا. اب تیز ہوا ہو، راکھ مارے تو وہ کہاں کچھ ذرا نظر آتا ہے. اس طرح ہم کر دیں گے. اس لیے بنیاد یہ فرمایا لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی نیکی کے ابواب میں شامل نہیں ہے. ان تولوا کہ منہ کرو تم قبل المشرق، طرف مغرب کے، مشرق کے، والمغرب اور مغرب کے. ولکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ لیکن البر یعنی ذل بر، یعنی نیکی کون سی ہے؟ یا البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، والملائکۃ اللہ کے فرشتوں پر، والکتاب اللہ کی ساری کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء علیہ السلام پر. اصل کیا ہے؟ ایمان باللہ، عقائد آ گئے، عقائد اس کے درست ہو گئے. یوم الآخر کہ بھئی دنیا میں ساری عمر رہنا نہیں ہے، ہم نے اصل جگہ میں جانا ہے. اچھا جہاں جانا ہے وہاں کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ کے فرشتے جو نوری مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جن کا کام ذکر فکر اور اللہ کے احکام کی تعمیل ہے. اور اللہ کتاب سے مراد ساری کتابیں، چاہے وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، چاہے قرآن پاک ہے، چاہے صحافے ہیں، صحیفے جتنے بھی. والنبیین، الف لام آ گیا تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہو. وَآتَ الْمَالَ، یہ اعمال کا بیان آ گیا. وَآتَ الْمَالَ
اور دیتا ہے مال کو علی حبہ، اس کی محبت میں، ہی کی ضمیر یا تو اللہ کی طرف کرو کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہی کی ضمیر مال کے طرف ہے کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود بڑا محبوب چیز ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کا وقت آئے تو وہ اس کو ترجیح دے دے کہ مال اچھا ہے لیکن وہی مال کام آئے گا جو اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی تو ہم نے کھایا ہضم کیا، بات ختم ہو گئی۔ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے مال اس کی محبت میں، زیادہ راجح بات یہ کہ اللہ کی طرف اس کو متوجہ کرو، یعنی اللہ کی محبت میں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو، یتامہ، رشتہ دار جو ذی رحم لوگ ہیں، دیکھو برادری کے اندر ان کا حق ہے، اگر ان میں کوئی ایسا غریب ہے، مسکین ہے، بے بس ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، آپ اس کو دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے عمر میں اضافہ کرنا ہے، مال میں برکت ڈالنی ہے، اور اس کا نام آئندہ زندہ رہے لوگوں میں اچھائی کے ساتھ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بس یہ ذوی الارحام کا مستقل اللہ پوچھے گا، ہاں انسان کا حق ہے لیکن رشتہ دار کا حق ڈبل ہے، اس لیے پہلے ان کا نام لیا، ذوی القربیٰ والیتامہ، یتیموں کو۔ بچہ ہے، نابالغ ہے، سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، رشتہ داروں کا حق ہے کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کی شفقت کرے، اس کو اپنے بچوں جیسے پالے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر کے نیچے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے، اللہ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے، اور ایک ایک نیکی احد کے پہاڑ سے بڑی ہوگی۔ تو یتیموں کا، آج کل تو یتیموں کو لوٹتے ہیں، جب مل گیا کہتے ہیں اس کے مال کو ہڑپ کرو، کسی طرح قبضہ کر لو، ایسے میں نہیں، تاکہ جوان ہو جائے گا پھر تو یہ اپنا مال لے گا۔ لیکن یہ ہے یتیم کا بہت بڑا حق ہے، والمساکین، اور مسکین محتاج جو ضرورت مند ہے، آج کا کھانا ہے کل کا نہیں ہے اس کے پاس، آشمیہ نہیں، یہ نہیں ہے، وہ ابن السبیل، مسافر، اس سے مراد مجاہدین، طالب علم، ابن سبیل ہے، یعنی راستے کے بچے۔ کیا مطلب آج وہاں ہیں کل ادھر ہیں، علم کے لیے یا دین کے پھیلانے کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے یا دین کے سربلندی کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، وہ لوگ حقدار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، مالی، جانی، جو بھی آپ سے ہو سکے اس کا پھر اللہ صلہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ وَالسَّائِلِينَ، اور مانگنے والوں کو۔ مساکین میں اور سائلین میں فرق یہ ہے کہ یہ مسکین جو ہے تو غریب ہے لیکن شرم و حیا کی وجہ سے مانگتا نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتا۔ سائلین وہ ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہیں، ہائے اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے لیے دے دو، آشم یعنی کپڑے پھاڑتے ہیں، ان کو بھی دے دو جو ہو سکے، آشمیہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا نہیں دینا چاہتے تو آپ کہیں بابا معاف کر، بس اتنی بات۔ اب یہ بعض لوگوں کی عادت ہے، دیتے نہیں، اگر دیتے 1 روپیہ دیتے ہیں پیچھے 10 باتیں کرتے ہیں، مشٹنڈا دیکھو، یہ فلاں ہے، یہ یوں کرے گا، یہ یوں کرے گا، اب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ بھئی آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، آپ کا کام ہو جائے گا چاہے وہ کچھ بھی کر دے اس کے ساتھ، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ لیکن اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے اس کو سزا ملے گی اگر وہ سوال کر رہا ہے، اور اگر وہ غیر مصرف کے اندر خرچ کرے گا، آشمیہ نہیں، تو اللہ کے ساتھ اس کا حساب ہوگا۔ مثلا ایک شخص مجھے مدرسے کے لیے پیسے دیتا ہے، اب اس نے جو دیے
کہ یہ قرآن کے لیے، طالب علموں کے لیے۔ اب اگر وہ پیسے میں وہاں خرچ کروں اس کا پھر بھی ثواب ہے، میں نہ کروں اپنے پر کروں اس کو ثواب پورا ہو گیا۔ البتہ مجھے میری پکڑ ہوگی کہ اگر میں ایک مصرف کے لیے لیتا ہوں اور وہ مصرف میں استعمال نہیں کرتا دوسرا مصرف کے لیے یا ذات کے لیے، تو یہ حساب کتاب میرے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ تو بات ختم ہوگی۔ ایسے نہیں، آپ کا معاملہ تو ہو گیا، آپ نے او جی میں نے پیسے دیے تھے وہ تو لگے نہیں ہیں، وہ فلاں، آپ کیسے کیا تعلق ہے؟ آپ نے تو دین کے خاطر، آپ نے اللہ کے خاطر، اللہ کی محبت میں آپ نے پیسے دے دیے، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ ایسے بھی نہیں، آپ اس کے غم نہ کریں وہ کہاں لگاتا ہے کہاں نہیں لگاتا، یہ حساب پھر اللہ کے ساتھ ہے، اس کا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آگے وابن السبیل والسائلین وفر رقاب، اور گردن آزاد کرنے میں، رقاب کہتے ہیں گردن کو، گردن آزاد کرنے میں کیا مطلب ہے؟ ایک شخص ہے اس پر قرضہ ہے اور اس کے کوئی وسائل نہیں ہے، وہ مجبور ہے، اس کی عزت خطرے میں ہے، آپ اس کو کوئی پیسہ دے دیتے ہیں کہ یار چلو ادھار دے دیتے ہیں یا ویسے دے دیتے ہیں کہ چلو بھئی آپ اپنا قرضہ ادا کر لیں۔ ایک رقاب یہ بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ شخص ہے، مکاتب ہے، غلام ہے، مالک کہتا ہے اتنا پیسہ دے دو تو آپ کو میں آزاد کر لوں گا، اس کو پیسے دے دو تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ یہ ایک شخص ہے، قیدی ہے، اب اس کے اوپر جرمانہ ہے کہ بھئی اتنا جرمانہ دینا پڑے گا، نہیں دیتے تو اتنے سال گزارنے پڑیں گے، آپ اس پیسے دے کر اس کو آزاد کر لیتے ہیں۔ یہ ایک شخص ہے، اس پر دیت ہے، اب اسے قتل ہو گیا ہے، اب وہ سب کچھ ہو گیا لیکن ابھی اس کے پاس کچھ نہیں، اب وہ وارث کہتے ہیں کہ چلو بھائی اگر اتنے پیسے دے دو تو ہم آپ کو معاف کر دیتے، دیت دے دو، اور اس کے پاس ہے نہیں ہے، اس کے جان خطرے میں ہے، نہیں ہے تو قصاص ہے، تو وہ آپ پیسے دے کر اس کو چھڑا دیں۔ یہ رقاب کے اندر سب باتیں آ جاتی ہیں۔ وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے میں، وہ اقام الصلاۃ، یہ ہو گیا، عقیدہ بھی درست ہو گیا، اعمال بھی درست ہو گئے، مخلوق خدا کے ساتھ معاملات بھی درست ہو گئے۔ وہ اقام الصلاۃ، پھر نماز قائم کرتا ہے، وہ آتا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، والموفون بعہدہم، اور پورا کرتے، موفون ایفا سے ہے، ایفا کے معنی پورا کرنا، اور پورا کرتا ہے اپنے وعدوں کو، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ بھی مراد ہے، اور مخلوق کے ساتھ جو وعدہ ہے بشرطے کہ وہ وعدہ غلط نہ ہو۔ اگر کسی گناہ پر وعدہ ہے اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، جیسے کوئی آدمی غلط قسم اٹھاتا ہے تو اس کے ایفا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ قسم اٹھاتا ہے کہ بھی فلاں کام یوں ہوگا یا یوں ہوگا اور وہ جائز تھا، اب اس کے ایفا کرنا ضروری ہے، اگر توڑے گا تو کفارہ دینا پڑے گا، نہیں تو اس کی ایفا کرے اگر قسم اٹھائی ہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ آپ وعدہ کرتے ہیں، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ ان وعدوں کو پورا کریں، حتی الامکان ارادہ کر لیں، مثلا کسی ادھار لیتے ہیں، اجا وہی فلاں مہینے میں نے آپ کو یہ پیسے واپس کرنے ہیں، یہ وعدہ ہو گیا، پھر آپ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے۔ حضور نے فرمایا جس پر قرضہ ہو اور اس کا ارادہ ہو ادائیگی کا، تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر لے گا، ادا کر لے گا، اور قرضہ لے کر کے چلو یار لے لیا اب پھرتا رہے گا پیچھے، ایسے میں نہیں۔ اس لیے لوگ آج کل قرضے نہیں دیتے کہ لوگ لیتے ہیں، دینے کا ارادہ، واپسی کا ارادہ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں بھائی دے دیا ہو گئے، ایسے میں نہیں۔ اچھا جی، وہ ہمارے پشتوں میں ہے نا متل کہ ور کا پلاس گرز پخپو ور پسے، ور کا پلاس گرز پخپو ور پسے لقد اسپو ور پسے، آپ پھر اس کی بھی دوڑیں گے، وہ کبھی کہے گا جی گھر میں نہیں ہے، کبھی کہے گا فلاں ہو گیا ہے، بہانے کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، دعا اکثر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من العم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یا اللہ قرضے کے غلبے سے مجھے بچا۔ ام المومنین نے عرض کیا حضور آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں تو اس کی تاکید بڑی کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ جو قرض لے لیتا ہے نا اس کو پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ قرض لے لیا، اب ٹائم پورا ہو گیا، وہ آ گیا، وہ بچے کے جا اس کو کہہ دے اندر نہیں ہے، گھر میں، حالانکہ گھر میں بیٹھا ہوگا، ہاں جی گھر میں نہیں ہے، یا اجے جی پرسوں، اجے جی ترسوں، اجے جی فلاں، تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے ایک قرض کے ادائیگی میں۔ لہٰذا حضور نے دعا مانگی ہے کہ اللہ قرض کے بوجھ سے محفوظ فرما، ہر مسلمان کو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ بہت ایک عجیب معاملہ ہے، کیونکہ اگر آدمی نے نیکی کی ہوتی ہے، اب نیکی کے بدلے میں آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، ایک تو اپنے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دوسری اس کو سزا ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اذا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پورا کرتے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرتے، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی الباساء والضراء، باس اصل میں کہتے ہیں انسان کے مالی تکلیف، تنگ دست ہے، تنگ دستی میں ثابت قدم رہتا ہے، اور ضراء کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو، آسمیہ نہیں، جسمانی تکلیف ہے اس پر، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی الباساء، تنگ دستی میں، والضراء، جسمانی تکلیف میں، وحین البأس، اور عین لڑائی کے ٹائم، باس کہتے ہیں لڑائی کو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، اب دشمن تعداد زیادہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، لیکن اس وقت دشمن سے منہ پھیرنا اسلام کی توہین ہوتی ہے، زیادہ زیادہ آپ شہید ہو جائیں گے، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، اس لیے فرار عن الزحف، یعنی مسلمان جنگ میں بھاگنا مسلمان کا جو ہے، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ اسے دوسروں کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک آدمی بھاگے گا تو دوسرا کہے گا بھائی میں بھی بھاگوں تو چلا گیا، وہ تو بچ گیا، میں تو مارا جاؤں گا، نہیں، کچھ بھی ہو جائے، اب حد الامکان ایسا ہو کہ اللہ ایسا موقع نہ لائے، لیکن جب ایسا موقع آ جائے تو اس میں آپ پھر منہ نہ پھیریں، عاصم یعنی ڈٹ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سپرد کر لے والے۔ وحین الباس، اور عین لڑائی کے ٹائم، اولئک، یہ اللہ سند دے رہے ہیں، یہ جو لیس البر سے آگے آ کے منع باللہ والیوم الآخر، عقائد بھی درست ہو گئے، اعمال بھی درست ہو گئے، معاملات بھی درست ہو گئے، اللہ اب سند دے رہے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوے میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے والے۔ متقی کے معنی کیا؟ اللہ کے عذاب سے بچنے والے۔ اب بھائی یہاں تک پہلے ابتدا میں، اب ذہن میں رکھ لو، سورت کے اول میں اللہ نے 3 جماعتوں کا جن پر انعام ہوا، جو غضب میں آئے، جو منافق تھے، ان کا ذکر کر کے تیسری رکوع یا ایھا الناس اعبدوا سے اللہ نے سورت کا اصلی مضمون، مرکزی مضمون، جس کو دعویٰ کہتے ہیں، اس دعوے کا آغاز کیا کہ لوگو جھگڑے چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اس دعوے کا اعادہ کیف تکفرون سے، پھر اعادہ و الہکم الہ واحد سے، یہ اس کا اعادہ تاکہ یہ سبق اس کو یاد رہے، اور یہاں آ کر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تیسری رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک یہ مضمون توحید تھی، اور درمیان میں اہل کتاب کی اصلاحی پروگرام تھا، اور وہاں سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے مضمون رسالت شروع ہوا کہ دیکھو یہ وہ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کی، آؤ اس نبی کو مان لو، دیکھو یہ قبلہ
ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی بنیادیں اٹھائی، اسماعیل ذبیح اللہ نے، جن کو تم مانتے ہو، لہذا قبلہ بھی وہی ہے۔ اس نبی کو مان لو، اس نبی کے نصاب کو مان لو جو لے کر آئے ہیں، وہی نصاب ابراہیم خلیل اللہ نے مقرر کیا تھا۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہی نصاب پیش کرتے ہیں، اس کو مان لو۔ اور اگر تم یہی پروپیگنڈا کرے اور یہ قبلے کی بات تو نہیں جی، قبلے کی بات ہو جی، یہ کوئی بات تو نہیں ہے، یہ تو ویسے خوئے بدرہ بہانہ بسیار، جس کی نیت ٹھیک نہ ہو تو بہت سے بہانے کرتے ہیں، یہ باتیں چھوڑ دو۔ آپ آ کر مان لو، یہ عقائد اعمال اپنے درست کر لو، اولئک الذین صدقوا، بس جن کے یہ عقائد ہوں، یہ اعمال ہوں، یہ ہیں سچے، اور یہی لوگ اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ یہاں تک مسئلہ آگے قرآن پاک کا اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرے حصے میں دو مرکزی مضمون آئیں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ایک مضمون جہاد اور دوسرا مضمون انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ ساتھ دو مضامین اور آئیں گے۔ ایک مضمون ہوگا امور انتظامیہ، مضمون جہاد کے اللہ کے راستے میں لڑو۔ انفاق کیا ہے؟ دیکھو جہاد کے لیے تیاری بھی کرو، جس کے پاس ہتھیار نہیں اس کو ہتھیار لے کر دو، جس کے پاس سواری نہیں اس کو سواری لے کر دو، جس کے گھر میں پیچھے کچھ نہیں ہے اس کے گھر کا انتظام کرو۔ ساتھ ہی ہوگا امور انتظامیہ کہ دیکھو جہاد تب کر سکو گے اپنے معاملات درست کر لو۔ گھر میں لڑائی ہو تو آپ دشمن سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ دشمن تو دیکھتا ہے کہ گھر میں جھگڑا ہے، بس میرے تو کام کا نہیں ہے، میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہی۔ گھر میں اکٹھے اتحاد تب ہوگا کہ معاملات درست ہو۔ ایک بھائی کہتا ہے سارا میں لوٹ لوں، دوسرے بھائی دیکھیں گے اوہو یہ لوٹ رہا ہے، میرا حق لے رہا ہے، تو وہ کب اس کے ساتھ چلے گا؟ نہیں چلے گا تو گھر میں لڑائی ہوگی۔ گھر میں لڑائی ہوگی تو آپ اپنے مقابلے دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ ایسے میں نہیں۔ امور انتظامیہ، امور انتظامیہ سے مراد کیا ہے؟ بے شرع، طلاق، نکاح، دیت، یہ ساری چیزیں امور انتظامیہ میں آ جاتی ہیں۔ اقتدار ہو، حکومت ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، آپ اس کے معاملات اپنے درست کریں، ایسے میں نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ملک کا نظام چلائیں۔ امور انتظامیہ کے ساتھ ایک آگے امر مصلح، میں کہوں گا نا امر مصلح، جب آئے گا نا میں کہوں گا امر مصلح، آپ کہیں گے پتہ نہیں شاہ صاحب کیا کہتے ہیں۔ مصلح کا معنی کیا ہے؟ جس کی سے اصلاح ہوتی ہو، نفس کی اصلاح ہو۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ امور مصلحہ ہیں، اس سے نفس کی اصلاح ہوگی۔ نماز پڑھیں گے اللہ کی طرف توجہ ہوگی، اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ دو گے مال کی محبت کم ہوگی، آج سمجھا نہیں؟ تو اسی طرح حج کرو گے انسان کی روحانیت بڑھتی جائے گی۔ جو عمر حج، یہ ذکر فکر، یہ ساری امور مصلحہ میں۔ امور مصلحہ کیوں؟ کہ جب تک نفس کی اصلاح نہ ہو، آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، آپ مخلوق کے حقوق پورے نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہوگے؟ امور انتظامیہ۔ اور جب مخلوق کے حقوق پورے نہیں ہوں گے تو آپس میں اتفاق نہیں ہوگا۔ اتفاق نہ ہو تو دشمن کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، اور دشمن کے ساتھ جنگ کرو، یہ سارے معاملے ٹھیک ہوں، اس میں مال خرچ کرنا پڑے گا، مال خرچ کرنے کے بغیر جہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مسئلہ یہاں چلے گا جہاد کا، اس حصے میں آخر تک ایک جہاد کا چلے گا، ایک یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ اس پر زور ہوگا، ایسے میں نہیں کہ، اور ساتھ ہوگا انفاق کا، پھر اس کے فضائل بیان ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کتنا ثواب ہے، مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے۔
عاصمیہ نہیں. پھر ساتھ درمیان میں آ جائے گا امور انتظامیہ کہ دیکھو اب معاملات بھی درست رکھو تاکہ اتفاق ہو. ساتھ ہی آ جائے گا امر مسلح، نماز کا حکم یا اس کا حکم آئے گا، حج کا حکم، عاصمیہ نہیں. تو یہ امر مسلح آئے گا. یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، عاصمیہ نہیں. یہاں سے اب قرآن پاک سب سے پہلی بات جو کرتا ہے وہ جہاد کا حکم ہے کہ بھئی بدلہ لینا دشمن سے آپ کا حق. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ لکھا گیا، علیکم تمہاری اوپر قصاص، قانون قصاص یعنی بدلہ لینا. قصاص کے معنی بدلہ لینا. اگر بھی گناہ آپ کا کوئی رشتہ دار دوسری قوم دوسرا قتل کرے گا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس میں تجاوز نہیں کہ آپ اس خاندان سے جس کو چاہیں قتل کر لیں. وہ کوئی قصاص تو نہ ہوا نا. جرم اس نے نہیں کیا، جرم کسی اور نے کیا، مارتے کسی اور کو ہیں، تو وہ یہ تو قصاص نہ ہوا. قصاص اسی آدمی کو مارنا، اسی طریقے سے مارنا. اور اگر حکومت ہو تو پھر حکومت کے حوالے کرنا، خود اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ اس سے فسادات اور زیادہ ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتبہ لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا، علیکم تمہاری اوپر، القصاص بدلہ لینا، فی القتل مقتول کے بارے میں. عاصمیہ نہیں. جو قتل عمد ہو، قتل جان بوجھ کر اس نے مارا، اس کو مارو گے تو تب اور لوگ بچیں گے، کیونکہ آپ ایک بدماش ہے، وہ بھی گناہ کسی کو مارتا ہے اور آپ اس کو اس طرح چھوڑے، وہ کل دوسرے کو مارے گا، تیسرے کو مارے گا. اس لیے ضروری ہے الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے. یہ الحر. یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام کسی آزاد کو قتل کرے تو آزاد کو نہیں مارا جائے گا، اسی دیت لی جائے گی. یا مرد عورت کو مارے تو مرد کو نہیں مارا جائے گا، اسی دیت لی جائے گی، کیونکہ وہ معیار برابر نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے نہ، یہاں مساوات مراد ہے. یہاں مساوات ہے، حصر نہیں ہے، مساوات ہے. مساوات کیا ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، جو دوسرے کو بھی گناہ مارے گا اس کو مارا جائے گا. مرد کے بدلے میں عورت کو، عورت کے بدلے میں مرد کو بھی، غلام کے بدلے میں آزاد، آزاد کے بارے میں غلام مارے جائیں، کیونکہ نفس کا مسئلہ ہے. یہاں مسئلہ کسی ذات کا اور معیار کا نہیں ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے. چونکہ عرب کے اندر یہی ہوتا تھا. اس وقت خرابی کیا تھی کہ اگر کوئی امیر آدمی مارتا تو اسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، غریب مارتا تو اس کو. آج کل ایسا ہی ہے، کئی آدمی نے کتنے قتل کی، دوسرے دن باہر پھرتے رہتے ہیں مسٹر نے، یعنی پیسے شیسے دے کر، اس لیے تو یہ قتل ہو رہا ہے. اور غریب جو ہوگا اس تو ہمیشہ ہمیشہ جیل میں رہے گا. تو یہاں عدل نہیں ہے، جہاں عدل نہیں ہے وہاں امن نہیں ہے. عدل امن یہ لازم ملزوم ہے. عدل ہوگا امن ہو جائے گا، عدل نہیں ہے امن نہیں ہے. یہ ہے الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے. چونکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا، خاندانی بات ہوتی تھی کہ بڑے آدمی کو چھوٹے کے غریب کے مقابلے میں نہیں مارا جائے. اللہ نے فرمایا آزاد ہوگا چاہے غریب ہو چاہے مسافر ہو، بادشاہ مارے گا تو بادشاہ کو مارا جائے گا. یعنی یہ ہے الحر بالحر، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے. اگر کوئی مرد عورت کو مارے تو اس مرد کو بھی مارا جائے گا. اگر ایک آزاد غلام کو مارے تو اس آزاد کو مارا جائے گا بدلے میں. فمن عفی لہ، پر جو معاف کیا گیا لہ اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے ان کچھ. اب یہ دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ قصاص ہے، دوسری صورت ہے دیت کی. قصاص تو اس آدمی کو اس کے بدلے میں چاہے امیر ہے غریب ہے مارا جائے گا. لیکن اگر وہ
رشتہ داروں میں ایسی صورت آ جائے کہ چلو یارا، اور وہ جرگہ کر لیں، معافی مانگ لیں کہ بھئی کسی طرح معاملہ ہو گئے، اور طے ہو جائے دیت کہ اتنے پیسے دینے پڑیں، عاصم یعنی جو بھی راضی ہو گئے، اس کے اندر فریقین آپس میں، فمن عفیا جو معاف کیا گیا لہو اس کے لیے، من اخی اس کے بھائی کی طرف سے، یہ اخی سے مراد وہی یہ مقتول ہے۔ بھائی کیوں کہا؟ تاکہ اس بے ایمان کے دل میں خیال آ جائے کہ میں نے اپنا بھائی مارا ہے، آخر انسان تھا، میں نے اس کی جان لے لی ہے، تو اس کے دل کے اندر خوف، اس لیے اللہ نے اخی فرمایا اس کو، سبحان اللہ۔ فمن عفی لہ من اخیہ، اگر اس کے بھائی کی طرف سے تخفیف کی گئی، معافی ہو گئی، شیئن کچھ، یعنی چلو بھائی ہم نہیں آپ سے قصاص لیتے، آپ اتنے پیسے دے دیں، فاتباع بالمعروف، پس تابعداری کرنی ہے ساتھ دستور کے، یعنی جو فریضہ مقرر ہو گیا، وارثوں نے مقرر کر لیا کتنے پیسے دینے، بس ٹھیک ہے اس کے پیچھے چلو، وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا الیہ طرف اس کے، بے احسان ساتھ احسان کے، کہ بھائی ہم نے پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جان قیمتی ہے، ہم نے آپ کی جان بخشی کر لی، چلو پیسے دے دو۔ اچھا پھر بھی کہا ہو جی انہوں نے پیسے کیوں، یہ زیادہ ہے یہ کم ہے، بھائی زیادہ ہے کم ہے جو بھی ہو گیا، جو بھی طے ہو گیا، نہیں دیتے تو مارو اس بے ایمان کو، اڑاؤ اس کو، تاکہ آئندہ بدماشی نہ کریں۔ پیسے دینے میں اتنا ہو گیا کہ تھوڑا سا دباؤ آ جائے گا کہ آئندہ جرت نہیں کرے گا کہ چلو بھائی آج تو پیسے ہو گئے، کل تو جان سے ماریں گے، اور اگر پیسے بھی دینے پڑیں گے تو میرا باپ دے گا اتنے پیسے، ایسے یعنی میں کہاں سے دوں گا۔ اس اعتبار سے یہاں شریعت نے کتنی آسانی کی، فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پر پیچھے کرنا ہے ساتھ دستور شرع کے، وَأَدَاءٌ اور ادا کرنے الیہ طرف اس قاتل کے، وارثوں کے بے احسان ساتھ احسان کے، ذالک یہ قانونی دیت اور یہ عفو جو ہے، تخفیف من ربکم یہ تخفیف ہے تمہارے رب کے طرف سے، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، کیونکہ ایک آدمی ہے قیمتی ہے، اسے غلطی ہوگی، قتل ہو گیا، جوش میں آیا، عاصم یعنی اب اس کی جان تو کروڑوں کی ہے، اب وہ لاکھوں پر اگر راضی ہوتے ہیں تو اس کو تو ایک خوشی سے دینا چاہیے کہ نا میری جان بخشی ہو رہی ہے، آخرت میں بھی چھوٹ جاؤں گا یہاں بھی چھوٹ جاؤں گا، تو وہ تو آسانی سے دے دے۔ ذالک تخفیف من ربکم یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور اس کی بڑی مہربانی ہے، رحمہ مانا شاہانہ رحم ہے اللہ کی طرف سے، آسانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ جو زیادتی کرے اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس کی دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ایک شخص معاف ہو گیا، وہ کہے گا کیا ہوا، پیسے دینا میں نے، کل پھر ماروں گا، فرمایا پھر اللہ پکڑے گا تجھے۔ یا وارث جو ہیں پیسے لے لیتے، چلو بھائی پیسے لے لو، کسی کو آدھے دے کر نا اس کو قتل کر لیں گے، ابھی صلح کر لو، اللہ فرماتے ہیں نا، جب تم نے معاف کر دیا یہ تو دھوکہ ہے، پھر جو قتل کرو گے تم تو یہ تم قاتل بن جاؤ گے، کیونکہ جب ایک دفعہ معاف ہو گیا، دیت ہو گئی، فیصلہ ہو گیا تو بات ختم ہوگی تو دوبارہ پھر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو پکڑ ہوگی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ دونوں طرف ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ جو اس کے بعد زیادتی کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس کی دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اصل دیت شیت جو ہے نا، یہ تو اللہ نے ایک صورت بنا لی چھٹکارے کے لیے، حالات ایسے ہیں کہ اس بات کی غلطی ہو گئی ہے، آدمی قیمتی ہے اس کو مارنا نہیں چاہیے، یا اس کے مارنے سے اور فسادات زیادہ ہوتے ہیں، اللہ نے ایک صورت رکھ لی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اصل جو ہے نا وہ ہے قصاص۔ قصاص کیا ہے؟ کہ جس گولی سے اس کو مارا اسی گولی سے اس کو مارو، تاکہ آئندہ فتنہ ختم۔
اب یہ سعودی عرب کے اندر قصاص ہے، حدود ہیں، پوری شریعت نہیں ہے لیکن حدود ہیں. تو کیا کتنا امن ہے وہاں؟ آپ اکا دکا کہیں سنیں گے، سال میں کوئی 2-4 قتل ہوتے ہیں پوری سعودی عرب میں. ہمارے روزانہ ہزاروں ہوتے ہیں، ہزاروں ہوتے ہیں. کیوں کہ یہاں وہ کہتی چلو یار دیت چھوڑو، ہم تو جج صاحب کو پیسے دے دیں. اور جج تو آج بکنے والے لوگ ہیں زیادہ، سارے نہیں ہوں گے، اکثر تو ہیں نا. یہ جو عدلیہ عدل جو ختم ہے نا، ایک تو جب انصاف کرنے والا بکے گا اور پھر وکیل، توبہ توبہ. میں نے تو دنیا میں بڑے دیکھے لیکن ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے کہ سیدھا سادہ ایک آدمی جرم کرتا ہے اور آ کر اس کہتے اتنے پیسے دے دو میں تیرے راستہ بناؤں گا. اب اس کو جھوٹ سکھاتا ہے کہ یوں کرنا، یوں کہنا، یوں کہنا. عاصم یعنی اور پھر تعویلیں کر کے قانون تو پیچھے. انگریز کا قانون کیا ہے؟ انگریزی قانون کس کو کہتے ہیں؟ جیسے بیل چلتا ہے پیشاب کرتا ہے، وہ چلتا ہے نا یوں لکیریں بنتے ہیں، تو اس میں اس کڑے سے نکلا اس کڑے میں پھنسو، اس نے نکلا اس سے پھنسو. تو یہ اس قانون کے اندر عدل تو ہے نہیں. وہ غریب باپ مارا گیا، وہ 10 سال عدالتوں میں چکریں کاٹ رہا ہے. چلو جی پھر تاریخ، چلو جی پھر تاریخ، چلو جی. وہ غریب تھک جاتا ہے، یا اللہ میں کیا کروں، ابھی پیسہ بھی نہیں ہے. وہ جس تاریخ پر جاؤ وکیل کہتے ہیں دے دو نا کچھ. منشی پیچھے لگے رہتے ہیں. توبہ توبہ، اللہ بچائے. اتنے ظالم لوگ ہیں. وکیل بخشے جائیں گے تو پھر تو ماشاءاللہ سارے بخشے جائیں گے. پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لوگ آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا، میں نے نہیں کہا کہ میرے خلاف تم کوئی بات کر لو. وہ بھی وکیل تھے ایسا بھی نہیں. اور بعد میں تو بتائی وہی بڑے آدمی گزرے ہیں. تو ایک دفعہ وہ گئے، بعد میں تو گئے، بڑے آدمی تھے، بیٹا وکیل تھا اور یہ سادہ آدمی اللہ اللہ کرنے والے تھے. پھر تو وکیلوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا نہیں ہمارا نوکر ہے. وہ باپ نے سن لیا، علامہ اکبر الہ آبادی نے. عاصم یعنی اکبر آبادی نے کہا کہ میں اس کا نوکر نہیں ہوں، اس کی ماں کا نوکر ہوں، یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے. پھر عجیب انداز سے انہوں نے جو شعر پڑھے، فرمایا کہ عجیب انداز سے کہنے لگے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھیلو، جائز غباروں پہ اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندہ ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو کہا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. یہ کیا علم ہو گیا کہ جس میں باپ کی قدر نہیں ہے، باپ کی عزت نہیں ہے. تو ایسا علم تو شیطان کا علم. عاصم یعنی اسلام تو ادب سکھاتا ہے. پھر ماں باپ کا حق اللہ کے بعد حق ہے. اس حق کو اگر آدمی نہیں پہچانتا اس کے علم کا کیا فائدہ؟ عاصم یعنی وہ کچھ بھی نہیں. یہ آگے جناب علی تو فمن اهتدى بعد ذلك ولو. اچھا قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، حیات زندگی ہے. اے عقل والو، عقل والو، اصل بات یہ ہے کہ جہاں عدل نہیں ہوگا نا وہاں فسادات زیادہ ہوں. اور جہاں آج مارا گیا، پرسوں میں ایک دفعہ حج پر گیا تو حج کے بعد اعلان ہوا، جمعے کا دن تھا، کہ باب عبدالعزیز کے سامنے قصاص ہوگا. ہم تیسری منزل پر تھے. وہ گاڑی آئی، قاضی بیٹھا اور گاڑی میں آدمی لایا، آنکھیں بند تھی اس کی. اس کو سامنے قاضی نے کہا تو نے فلاں جرم کیا، ثابت ہو گیا ہے، اب آپ کی سزا گردن اڑانی ہے. تو وہ جو تھا وہ تلوار والا نا، وہ کیا ذرا اس کو چوک ماری. رشتہ داروں کے پاس بٹھاتے ہیں کہ ابھی معاف کر دیں تو ہم معاف کر دیں گے.
ادھر دیکھا، انہیں کچھ نہیں کہا، پھر دوبارہ قاضی نے کہا، پھر کہا، پھر اس نے چوک ماری، تیسری مرتبہ یوں یوں وہ کرنا اچھل کرنا، جو تلوار ماری اس کی گردن وہ جا کے لگ۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ 15 دن تک مجھے نیند نہیں آتی تھی رات میں، اس لیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سامنے لاؤ، ایک آدمی کوئی چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹو اور مری روڈ پر لٹکا دو کہ چور کا یہ ہاتھ ہے، پھر چوری کرتا ہے اس کے پاؤں کاٹو، اس کو رکھو، پھر کر لینا کوئی چوری، کھلی دکانیں رہیں گی، توبہ، جرت ہی نہیں۔ کوئی قتل کر لے، اس کو سامنے لا کر اس کو اڑا دو، کوئی زنا کر لے، سامنے سنسار کر دو، لیاقت باغ میں جمع کر دو، ایسے یا نہیں، پھر کوئی زنا کا نام لے لے۔ یہ تو یہاں بات ہے ہی نہیں، ہے تو پھر سارے کھاتے کھولے ہوئے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور بشک تمہاری لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والوں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، اس کام سے بچ جاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ قصاص ہوگا، جرت نہیں ہوگی۔ کتب علیکم اذا حضرتکم الموت، یہ دوسرا امر آگے بھائی، پہلے آگے قصاص کہ بھائی بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو فقیر ہو، غلام ہو آزاد ہو، مرد ہو عورت ہو، حق میں سب برابر ہیں، بس نہیں عرب ہے کاجم ہے، کون ہے کون نہیں، برابر ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ پھر دوسرا حکم آگے جناب علی وصیت وراثت کے بارے میں، کہ جھگڑا وراثت میں ہوتا ہے، فسادات جو آج کل قتل آپ جاتے ہیں عدالتوں میں، یعنی 50 نہیں 60% کیس جو ہے نا وہ وراثت کے، زمین کے، یہ میری تھی اس نے لے لی، یہ اس کی تھی اس نے لے لی، یہ اسی چکر میں رہتے ہیں، اور اس کو دیوانی کہتے ہیں۔ دیوانی کا مطلب ہے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، حق اس کو نہیں ملتا، پاگل ہو جاتا۔ کتب علیکم، لکھا گیا تمہاری اوپر، انہیں لازم کتبہ جہاں آئے گا نا، لازم کیا گیا تمہاری اوپر، اذا حضر، جب حاضر ہو جائے تو تمہیں کوئی الموت، موت کو، ایک آدمی کو موت کی کیفیت آ گئی، ان ترک خیرن، اگر چھوڑ دیتا ہے کوئی مال، خیر سے مراد ہے مال، کوئی مال، الوصیت، وصیت کرنی للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستوری شریع کے مطابق، کہ میرا مال جو ہے شریعت کے مطابق یوں تقسیم کرو، حقاً علی المتقین، یہ بات لازم ہے، حق المانا لازم ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جس وجہ سے بعض حضرات نے اس آیات کو منسوخ کہا ہے۔ ہمارے شیوخ کے ہاں قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، انہوں نے منسوخ اس لیے کہا کہ ماں باپ کو وصیت کرنی کہ بھئی میرے باپ کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، بھائی کا اتنا حصہ۔ انہوں نے کہا جب قرآن میں سورہ نساء میں آ گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل الانثیین، 12 صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں وراثت کی، تو وہ جب ماں باپ کا بھی حق واضح ہے، بچوں کا واضح ہے، سب کا، وارثوں کا، تو لہٰذا یہ آیت ہم کہتے ہیں کہ نہیں منسوخ نہیں، اس کا اس سے تعارض نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی والدین کے لیے وصیت نہ، والدین کو وصیت، والدین کے لیے اور ہے کو اور ہے، کے لیے کو مطلب ہے کہ باپ کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، بھائی کا اتنا حصہ، ان کو وصیت کرنا کہ میرا مال جو ہے یہ شریعت کے مطابق تقسیم کریں، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، یہ تو یہ جائز ہے، اب بھی لازم ہے کہ ہر آدمی وصیت کرے کہ بھئی میرا مال بعد میں میرے جو شرعی وارث ہیں ان میں کسی کو محروم نہیں کرنا، عاشم یا نہیں ہے۔ الوصیت، وصیت کے للوالدین، ماں باپ کے کو، اقربین رشتہ داروں کو، بالمعروف، دستور کے مطابق، دستور شریع کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقین کے لیے۔ فمن بدلہ، پھر جس نے تبدیل کی یہ وصیت،
بعدما سمیعو پیچھے اس کے اس کو سن لیا فإنما اسم علی الذین کہ اس کا گناہ ان پر ہے یبدلون جو اس کو تبدیل کرے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ میرا مال جو ہے وہ شریعت کے مطابق شرعی جو وارث ہے سب کو ملے، بعد میں وارث گڑبڑ کریں ہو جی اس کو کون ہے یتیم ہے اس کو کس نے دینا ہے، اس کو چلو کچھ دے دو، فلاں کو زیادہ کر لو، فلاں بڑا ہے، فلاں یوں ہے، تو بعد میں اگر تبدیل کرے گا تو گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہوگا، جس نے وصیت کر لی وہ بری ذمہ ہو گیا، کیونکہ وہ تو زندہ تو نہیں تھا کہ وہ کرتا، اس کا حق یہ تھا کہ اس نے جاتے ہوئے کہا، کیونکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے موت کے بعد، انسان جب فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں ہیں تعلقات ترتیب کے ساتھ۔ پہلی کیا ہے کہ اس کے ذمہ جو قرضہ ہے وہ پہلے ادا کرو، یہ نہیں کہ وراثت تقسیم کرو اور جو قرضے والے ہو پھرتے رہے، ایسے میں نہیں، سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو، اس لیے کہ قرض میں وہ پکڑا جائے گا، اس کی جان چھڑاؤ۔ دوسری کیا ہے اس نے وصیت کی، دوسری چیز وصیت کی ہے کہ میرا مال فلاں مسجد میں، فلاں مدرسے میں، فلاں یتیم، فلاں غریب کو اتنے پیسے دے دینا۔ اب اس کے مرنے کے بعد وارثوں کا حق ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق وہ اس طرح کر لیں۔ تیسری چیز کیا ہے تکفین و تجہیز ہے۔ آج بھی تکفین و تجہیز تو پہلے نمبر پر ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے کہ اس کا کفن، اس کے قبر، یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرا نمبر اس کے قرضہ، تیسرے نمبر اس کی وصیت، چوتھے نمبر پر پھر تقسیم۔ اگر قرضہ بھی ادا ہو گیا، وصیت بھی پوری ہوگی، آسم یا نہیں، تکفین تجہیز ہو گئی، اب کیا کام رہتا ہے کہ اب اس شخص کا آپ مال جو ہے اس کو آپ شریعت کے مطابق کہ کس کا کتنا حق پہنچتا ہے، آسم یا نہیں۔ اس لیے وراثت تقسیم ہوتی ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد۔ لوگ تو آج کل دیکھتے ہیں بڑا ہو جاتے ہیں کہتے ہیں باپ کے پاس مال ہے مجھے دیتا کیوں نہیں ہے، میرا حق نہیں ہے۔ بھئی تیرا حق 200 ہوگا، اسوا تو باپ کا حق ہے۔ انت و مالک لابی کا، جب تک باپ زندہ ہے تو بیٹے کا مال بھی باپ کا ہے، اس کا کوئی حق نہیں، چاہے خود کما کر لاتا ہے ادھر سے کدھر سے بھی لے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور لگے یا رسول اللہ میں کمائی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، باپ کو آ کر دے دیتا ہوں، باپ یوں اڑا لیتا ہے میرے اجازت کے بغیر، ہاشم یا نہیں، اور رشتہ داروں کو دے دیتا ہے، بیٹیوں کو دے دیتا ہے، یوں کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ حضور اس کو اطلاع ہو گئی کہ اس بیٹے نے میری شکایت کی حضور کے سامنے۔ وہ آتے آتے وہ شاعر تھا، اس نے تحیلات میں شعر بنائے کہ میں تجھے جب میں نے پالا تو چھوٹا سا تھا، میں نے کس طرح لوریاں دی، تو بیمار تھا، میں تیرے لیے رات کو جاگتا تھا، پھر میں نے بڑا ہو گیا، پھر تجھے تعلیم دی، پھر تجھے شادی کرائی، پھر یہ ساری چیزیں سامنے لے آیا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے جبرائیل امین آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص جو آ رہا ہے اس سے ذرا پوچھے کہ وہ شعر کیا ہے۔ تو جو وہ آ گیا تو حضور نے کہا کیا معاملہ ہے؟ اچھا یہ کرو وہ شعر سناؤ۔ پہلے تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے بات کی، بیٹے کو کہا کیا، اور یہ تھا، اچھا بھائی تو شعر سنا۔ یہ کون سے شعر؟ وہ جو آتے آتے آپ نے بنائے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیا پتا تھا؟ فرمایا وہ آپ کے آنے سے پہلے جبرائیل نے بتا دی، مجھے بتا دی۔ اب وہ سب آگے سامنے اور یہ شعر پڑھے، حضور کی آنکھوں مبارک سے آنسو لے، اور پھر اس کے بیٹے کا یوں سے پکڑا یہاں سے کندھے سے، فرمایا انتا و مالکا لابیکا، تو بھی اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو وہ بھی مالک ہی نہیں، اپنا مالک نہیں جان کا تو
کیسے مالک بنتا ہے؟ وراثتیں مانگتا ہے تو ہاشم یعنی تو کام تیرا کیا ہے؟ کماؤ اور ماں باپ کو دو، یہی تمہاری سعادت ہے ہاشم یعنی۔ لیکن یہ تو دیکھتے ہیں کہ وہی باپ ابھی پتہ نہیں کب دنیا سے جائے گا تاکہ ہم قبضہ کر لیں، فلاں چیز پر میرا قبضہ ہوگا۔ بدبخت اولاد ایسی ہوتی ہے ہاشم یہ، کوئی فکر میں ہوتی ہے کہ باپ کا سایہ کب جان کب چھوٹے گی تاکہ ہم اس پر قبضہ کریں، اس پر قبضہ کریں۔ ان سے تو بے اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے۔ ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو دنیا میں انسان کے کام نہ آیا، آخرت میں کیا کام آئے گا؟ یہ آگے جی اچھا کیا وَمَن بَدَّلُوا بَعْدَ مَا سَمِعُوا، بس جس نے وصیت تبدیل کی سننے کے بعد، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کا گناہ ان پر ہے جو تبدیل کرتے ہیں، یبدلون جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اس شخص کا قصور تو نہیں ہے، وہ تو چلا گیا، اس نے اپنی طرف سے وصیت کی، اب پچھلوں نے نہیں مانا تو وہ تو نہیں پکڑا جائے گا، یہ پکڑے جائیں گے۔ فمن خاف من موصٍ، وہ جو ڈرتا ہے وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، یعنی طرفداری بلا قصد بلا ارادہ، لیکن کسی وارث کو کم کسی کو زیادہ، او اسمن یا قصدن وہ کیا کر لیتے ہیں، کر لیتا ہے کسی کو محروم کیا اور کسی کو دیا وارث نے، فاصلح بینہم، اور نے کیوں کسی سے راضی کسی نارا، وہ اس کو 2 لاکھ دے دو، اس کو 1 لاکھ دے دو، اس کو 50,000 دے دو، حالانکہ وراثت میں سارے کیا تھے؟ برابر تھے شرعی طور پر۔ پیچھے جن کو وراثت کی ان کو انہوں نے کہا یار اس نے وصیت کی جذبات میں آ کر، لیکن اس میں تو یہ پکڑے جائیں گے، سمجھا نہیں کہ کسی وارث کو محروم کیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، انہیں بعد میں اصلاح کی، برابر کر لیا، شریعت کے مطابق کر لیا، فلا اسم علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے تبدیلی کی ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ انہوں نے شریعت کے مطابق کر لیا۔ جس نے وصیت کی، وصیت پر عمل نہ ہو سکا، گناہ نہ ہو سکا، لہذا وہ بھی معاف ہو گیا، وہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ آ گیا۔ او فاصلہ بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا۔ چلو یا ایھا الذین آمنوا، اب آگے جی یہ تو تھا نا، میں نے بتایا کہ سورت کے اندر، حصے کے اندر کبھی جہاد قصاص، جہاد امور انتظامیہ، امور مصلحہ، قصاص امور انتظامیہ میں آ گئے، عاصمیہ نہیں، امور انتظامیہ سارے آ گئے، وصیت امور انتظامیہ آ گئے۔ ان امور انتظامیہ پر عمل تب آسان ہوگا جب امر مصلح آ جائے، اصلاح جس سے ہوتی ہے وہ کس سے ہوگی؟ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، اس سے انسان کی نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ نے فوراً اصلاحی نظام لے آئے، سبحان، یہی دیکھو نا، ساتھی یہ حکم تھا، ساتھی آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کی گئے تمہارے اوپر روزے، کما کتبہ، جیسے فرض کی گئے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ یہ روزے، یہ 5 ارکان ہیں نا، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ 5 ارکان وہ ہیں جو سارے نبیوں پر فرض تھے، اگرچہ اس کی ادائیگی کے طریقے میں تو اختلاف رہا ہے، کیفیت، کیونکہ کسی کا 1 دن روزہ 1 دن خوجہ، کسی امت کے اندر 2 دن خوجہ 1 دن روزہ، کسی کی شریعت کے اندر ایام بیز، ایام بیز سے مراد ہے 13ویں، 14ویں، 15ویں ہر مہینے کے۔ آج ہمارے لیے بھی آج مستحب حکم ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ آدم علیہ السلام پر یہ روزے فرض تھے، ہر مہینے کے اندر 3 دن روزے رکھنے، جس کو اللہ توفیق دے یہ رکھے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، حضور بھی یہ روزے رکھتے تھے، عاشمیہ ایام بیز کے۔ تو بہرحال
کیفیت میں تعداد میں اختلاف تھا، لیکن فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے نماز کے رکعات کے تعداد میں، اوقات کے تعداد میں فرق تھا، کسی پر 2 نمازیں فرض تھی جیسے بنی اسرائیل پر، کسی پر 3 تھی، کسی پر 4 تھی۔ عشاء کی نماز صرف اس امت پر فرض ہوئی ہے، گزشتہ کسی امت پر عشاء کی نماز فرض، لیکن فرضیت نماز کی سب پر تھی۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح حج، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح جہاد، یہ جو اصول ہیں نا اسلام کے، یہ سب پر تھے، کیفیت الگ الگ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کی گئے ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ یہ صرف تمہارے لیے مسئلہ نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ بچ جاؤ تم اللہ کے عذاب سے۔ روزے کے ذریعے سے آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 1 سجدہ رمضان میں کرے گا، اللہ 2.5 کروڑ نیکیاں اس کو عطا فرمائیں، اور جو 1 دن روزہ رکھ کر ذکر فکر میں رہے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے ساتھ ایک اس کا بنگلہ ہوگا جو سونے سے بنا ہوا ہوگا۔ کیا کیا انعامات اللہ نے رکھے، اگر میں اسی پر لگوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال روزہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس میں ملکوتی صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی صفتیں کیا ہیں؟ ہر وقت اللہ کا ذکر فکر، کھانے پینے سے پاک۔ یہ بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک فرشتوں کی صفت اختیار کر لیتا ہے، اور ذکر فکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ایسے یا نہیں؟ تو یہ ملکوتی صفات ہیں، اس سے اللہ کا قرب۔ لعلکم تتقون، اس روزے کے اندر حکمت کیا ہے؟ تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، وہ چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا، تمہیں جو بیمار ہو جائے، اولا سفرن، ایسا بیمار ہو کہ ڈاکٹر یہ کہیں کہ بابا اگر تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد دوائی نہیں کھائے گا تو تیری بیماری کے بڑھنے کے ہلاکت کا خطرہ ہے، اگر ڈاکٹر حکیم کہہ دیں تو اس کو اجازت ہے، کھا سکتا ہے۔ اولا سفرن، یا دور دراز سفر، سفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں صدر جائیں یا اسلام آباد جائیں، اس سے مراد کم از کم 48 میل، 48 میل دور کا سفر ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو۔ جی ہاں 85 کلومیٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 48 میل، بڑے میل، یہ سفر ہونا۔ اب اس کے اندر آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ کھا سکتے ہیں، اگرچہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ بعض آدمی کہتے ہیں کہ میں تو گاڑی میں ہوں، اللہ نے اجازت دیا ہے روزہ رکھو، آگے اللہ فرماتے ہیں رکھو تو بہت اچھا ہے، باوجود بیماری کے رکھو، باوجود سفر کے رکھو تو ٹھیک ہے، لیکن اجازت اللہ کی طرف ہے، میرے طرف سے آسانی ہے، تحفہ یہ ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو تمہیں بیمار ہو جائے، اولا سفرن، یا دوسرا سفر پر چلا جائے، فعدۃ، پر گنتی کرنی ہے، من ایام اخر، اتنے اور دنوں کی، بس حاصل یا نہیں؟ بھائی جتنا روزہ کھاؤ گے نا پھر قضا رکھنا ہے، کفارہ نہیں ہے، روزے رکھنے۔ اور اگر جان بوجھ کر بغیر سفر کے، بغیر بیماری کے 1 روزہ کھاؤ گے، اتنی سزا کہ 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے، پھر 2 مہینے وہ بھی متواتر رکھنے پڑیں گے، حاصل یا نہیں؟ 2 مہینے روزے، اب وہ ہو گیا، تو اب کون 2 مہینے روزے رکھے؟ 1 روزہ کھا کے۔ اس لیے کوشش کرو، لیکن ہاں اجازت ہے، سفر میں بھی، بیماری میں بھی۔ عجزی وعلی الذین یطیقونہ، اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دینے ایک مسکین کا کھانا، اس سے فطرہ نہ مراد ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس لیے منسوخ ہے کہ پہلے ابتدا میں تو اجازت تھی کہ روزہ رکھو یا فدیہ دو،
اب تو حکم اٹھ گیا منسوخ. ہم کہتے نہیں, ہم تو کوئی آیت منسوخ نہیں مانتے. ہم کہتے نہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ فطرانہ مراد ہے. اگر طاقت رکھتے فدیۃ طعام مسکین. ایک دوسرا یہ ہے, شاہ نور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یطیقون اطاق یطیق سے, اطاق یطیقو کا یہ ہے کہ بوجھ اٹھاتا ہے لیکن اٹھا سکتا رکھتا ہے, منزل تک نہیں پہنچا سکتا. تھوڑی دیر بعد شیخ فانی مراد. شیخ فانی حاملہ عورت, دودھ دینے والی عورت, کیونکہ وہ اگر کھائے گی نہیں تو اس کا بچہ جو ہے وہ کیسے پلے گا, وہ بھوک سے مرے گا. اس لیے یا عورت ہے پیٹ میں حمل ہے, اس کے لیے بھی شریعت اجازت دیتی ہے. اور یا وہ بیمار ہے اور بیماری سے صحت کا یقین نہیں. ایک تو عارضی بیماری ہے, چلو کل ابھی بیمار ہوں, کھاؤں گا کل رکھ لوں گا. ایک یہ صورت ہے کہ وہ امکان نہیں ہے. تو لہٰذا ایک مسکین کا کھانا, یعنی یا ایک آدمی کو صبح و شام کھانا کھلائے, اور یا 2 گیہوں ایک روزے کے بدلے میں 2 سیر گیہوں کا آٹا دے کسی غریب مسکین کو. عاصم یعنی یہ 3 صورتیں ہوگی. معذور عاصم یعنی شیخ فانی, بیمار جسے بیماری کا جانے کا امکان نہیں ہے, یا عورت ہے پیٹ میں بچہ ہے عاصم یعنی, یا عورت ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے. ان صورتوں میں شریعت نے اس کو اجازت دی. سبحان اللہ. دیکھو اسلام کتنا آسان مذہب ہے, ہر ایک کا لحاظ کیا, مرد کا بھی کیا عورت کے بھی کیا. تو اس کو کیا کہ ایک مسکین کو کھانا 2 ٹائم کھانا کھلائے یا 2 سیر گیہوں دے دے. یہ آ گیا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں. تو وہاں یطیقون لا یطیقون ہو جائے گا, جو طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے تو وہ ہے. اس سے مراد شیخ فانی, حاملہ عورت, دودھ پلانے والی عورت, بیمار, معذور جو دائمی معذور ہیں وہ آ گئے. اور یا اگر یطیقونہ اپنے حال پر لے آؤ تو معنی کیا ہوگا کہ بھائی دونوں آ گئے, دونوں شکلیں آ گئی. پھر کیا ہوگا کہ اگر روزی کی طاقت رکھتا ہے تو اب آپ کو فدیہ دینا ہوگا. اس سے مراد کیا ہوگا؟ فطرانہ. وہ بھی 2 سیر 2 کلو آٹے کی قیمت ہے. عاصم یعنی فدیۃ طعام مسکین, فدیہ دینا ہے ایک مسکین کا کھانا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, جو اضافہ کرے گا نیکی میں. کیا مطلب ہے کہ 2 سیر نہ دے, 3 سیر دے دے, زیادہ دے دے. ایک مسکین کو کھانے کے بجائے 2 آدمی کو کھانا کھلائے. اتنی نیکی کرو گے, گڑ باہو ڈالو گے تو اتنا میٹھا ہوگا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, جو اضافہ کر لے نیکی میں, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا, یہ ان تصوموا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ سے لگے گا. وَأَن تَصُومُوا, باوجود سفر اور بیماری کے روزہ رکھو. خَيْرٌ لَكُمْ, تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جان لو اس کے ثواب کو کہ روزے رکھنے کا کتنا اجر ہے, ثواب ہے, پھر تو تم کوشش کرو, بہانے مت بناؤ. معمولی سی درد ہے, جی روزہ نہیں رکھ سکتا, ایسے بھی ایتا پٹھانا دا کم ہے. پٹھان روزہ نہیں چھوڑتا, باقی سب کرے گا, روزہ نہیں چھوڑتا. اس کے اندر ایک صفت ہے. ایسے بھی ہم تو بہانے شانے کر لیتے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسے بھی تو یہ ہے ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے. اچھا یہ کب ہے؟ یہ تمہید تھی, یہ تشریح آ گئی. پہلے تمہید تھی فرضیت, یہ تشریح آ گئی. شہر رمضان, یہ رمضان کا مہینہ ہے. الذی انزل فی القرآن, سبحان اللہ. اللہ نے رمضان کا نام, مہینے سارے اللہ کے, رمضان بھی اللہ کا ہے, شوال بھی اللہ کا ہے, ذی-القعدہ بھی اللہ کا ہے, ذی الحجہ بھی اللہ کا ہے, محرم بھی اللہ کا ہے, سفر بھی اللہ کا ہے, ربیع الاول بھی اللہ کا ہے, ربیع الثانی بھی اللہ کا ہے, جمادی الاول بھی اللہ کا ہے, جمادی الثانی بھی اللہ کا ہے. ایسے یا نہیں, وہ تو اپنے مت ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے, رمضان کا نام لے لیا, کسی مہینے کا نام نہیں لیا خصوصاً. سبحان اللہ. اس سے اللہ اکبر,
اس سے رمضان کی شان کتنی بڑی ہوگی. شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے. الذی انزل فی القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا. قرآن کیوں آیا؟ ھدی للناس، پوری دنیا کے لیے ہدایت، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ایک اللہ کی کتاب ہے. اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، حضور کی شفاعت حاصل کرنی ہے، تو قرآن کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اس کا حق ادا کرنا ہوگا. ورنہ قیامت کے دن حضور جس کی نہیں ہم کہتے ہیں اجی ہم جو مرضی کرتے ہیں، حضور ساڑھے سفارش کر دے سن، ہاں تھوڑی کوئی نوکر لگ دے، تھوڑی سفارشیں کر سن. بے ایمانہ تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، حضور کی شریعت آتا نہیں ہے، سفارش کیوں کریں گے؟ قیامت کے دن حضور قرآن لے کر آئیں گے اللہ کے دربار میں. وقال الرسول، قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا، الماریوں میں طاقوں میں بند کر کے رکھا تھا، ان نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اس کے لیے ٹائم نہیں تھا ان کے پاس. تو تم کہتے ہو کہ ہم جو مرضی کرتے جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ ایسے میں نہیں، کیونکہ حضور نے جو تکلیفیں اٹھائیں اس قرآن کے خاطر، ماریں کھائیں قرآن کے خاطر، غاروں میں 3 سال تک رہ کر درختوں کے پتوں پر گزارا کیا قرآن کے خاطر. حضور کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ اقتدار کا جھگڑا تھا؟ نہ، کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے. وہ کہتے سب کچھ لے لو، قرآن کو پیچھے کر لو، یہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے. یہ کہتے یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں مانتے، باقی آپ کو تو مانتے. فرمایا مجھے نہیں مان رہے جب تک اس کو نہ مانو، مجھے وہ مانتا ہے جو اس کو مانے گا. یہ ہے اصل ماننا، یہ ہے. عظیم یعنی ھدی للناس، ہدایت ہے پوری دنیا کے لیے، پوری انسان، جیسے حضور سارے انسانیت کے لیے نبی ہے، عظیم یعنی رحمت للعالمین ہے، تو اسی طرح قرآن بھی ھدی للعالمین ہے. حضور رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین، اور قرآن ھدی للعالمین، ھدی للناس، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے. وبینات، اور واضح دلائل دیتا ہے، من الہدی، ہدایت کے. یہ نہیں ہے کہ اجمال ابہام ہے، کھل کر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، قرآن کھل کر بتاتا ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کے واضح راستے بتاتا ہے. والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن بتائے گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. والفرقان، فمن شہد منکم الشہر، پر جو پائے تمہیں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، اس کو ضرور روزے رکھنے چاہیے. فلیصمہ، چاہیے روزے رکھے. کیوں؟ قرآن کا تقاضا یہ، اس مہینے کی عظمت کا تقاضا یہ. ومن کان، یہ تکرار برائے تاکید ہے، تکرار برائے تاکید اور برائے ازالہ شبہ. شبہ کیا تھا؟ وہ جی پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب علی آپ روزے کھا سکتے ہیں، ہاشم یعنی یہ تو ہو گیا تھا. یہ کیوں آیا؟ ایک کام جب اہم ہوتا ہے نا، اس کا بار بار بتایا جاتا ہے. جو اہم بات ہو آدمی بار بار اس کی تکرار کرتا ہے، اس سے اس کی اہمیت بڑھتی ہے. ومن کان مریضا، جو بیمار ہو، علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، بس گنتی کرتی اتنے اور دنوں کی. یرید اللہ، یہ کیوں جی؟ یہ سفر کے اندر پھر کیوں اگر اتنے ضروری ہے؟ یا بیماری میں کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا. اللہ آسانی کرنا. بھائی ایک آدمی سفر پر ہے، گھر نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے، عاشم یعنی اب کھانا بھی نہ ملے اس کو، وہ غریب تو پھر کیا کرے گا؟ سحری نہیں ہو رہی اور دن میں کہو روزہ بھی رکھو تو کیسے رکھے گا؟ میں دن میں جائے گا، کسی مانگ لے گا، یا کہیں ہوٹل شوٹل آ جائے گا، کھا لے گا وہ. یا بیمار ہے، اس کی بیماری بڑھتی ہے. ومن کان مریضا، پر جو بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا دوسرا سفر پر چلا جائے، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی کرنی ہے اتنے اور دنوں کی.
یرید اللہ بکم اليسرا، اللہ ارادہ کرتا ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی شفقت کے ارادہ کرتا ہے آسانی کا، ولا یرید بکم العسرا، اور ارادہ نہیں کرتا سختی کا۔ اچھا جی، جب سختی نہیں کرتا تو میں نے صبر کے اندر 10 روزے کھائے، اب تو بڑا مشکل ہے، دوبارہ روزے کیسے رکھوں یہ تو بڑے مشکلات ہیں میرے لیے۔ اللہ نے فرمایا نہ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ گنتی پوری ہو جائے۔ بھائی 30 روزے رکھتے ہیں قرآن کی شکرانے میں، قرآن تو پورا ملا اور روزے تو ادھورے رکھتا ہے، ایسے نہیں، لہذا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ گنتی تم پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ بڑائی بیان کرو تم عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ بعض کہتے ہیں اس تکبیرات سے مراد عیدین کی تکبیرات، جب روزے رکھ لو پھر عید آئے گی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ، اللہ شکر ہے آج ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ تکبر اللہ، اللہ کی کبریائی علی ما ہداکم، جو اس نے تجھے ہدایت، اس کتاب والی کتاب دے دی۔ تو دونوں چیزیں لے لو کہ اللہ نے کتاب دے دی، اللہ رب العزت نے انعامات سے نوازا، لہذا اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی کیا ہے کہ دنیا کے اخبار پڑھتے ہو سویرے اٹھ کر، سب سے پہلے اخبار، یا دیکھو خبریں کیا ہیں آج، کیا خبریں ہیں، اتنی چوری ہوگی، اتنا ڈاکہ ہو گیا، فلاں وزیر نے اتنی چوری کی تھی پکڑا گیا، فلاں آدمی نے اتنی زمین قبضہ کی تھی، ہمارے کیا خبریں ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اچھائی کی خبر تو ہم نہیں دیکھتے، ایسے میں نہیں، یہ اس کے لیے خبر سنو جی، فرض ہے، لازم ہے، ایسے میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، میرا قرآن پڑھو، اس کے لیے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں ہدایت کر لی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی قدردانی کرو کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت ہمیں۔ اگر قرآن نہ آتا، حضور نہ آتے، ہم تو سارے جہنم میں ہوتے۔ اللہ فرماتے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کیا، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ پہنچتے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے وہاں سے خلاصی دے کر جنت کے ٹکٹ دے دیا، چلو ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، دنیا میں جنت کے ٹکٹ تقسیم فرما دیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر روزے کا ذکر ہوا تو روزے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر کی، حج کرو گے اتنا ثواب، جہاد کرو گے اتنا ثواب، شہادت ہوگی اتنا ثواب، صدقہ کرو گے اتنا ثواب، لیکن الا الصوم، روزے کے لیے میں نے تعین نہیں کیا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنے دست قدرت سے خود اس عطا کروں گا اس کا ثواب۔ اللہ بڑا سخی ہے، پھر کوئی انتہا نہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، جو میرے لیے روزہ رکھے گا میں اس کا ہو جاؤں گا، سبحان، میں اس کا ہو جاؤں گا۔ اس لیے روزہ دار جو ہے نا 70,000 سال کی مسافت سے رفتار کرتا ہے اللہ کی طرف، قریب ہوتا ہے روزے سے۔ اب صحابہ کرام کے دل میں ایک خیال آیا کہ اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ سے یہ درخواست کریں کہ آہستہ پکاریں یا زور سے پکاریں، کیونکہ آہستہ، اگر اللہ تعالیٰ نزدیک ہے، ہم قریب ہو گئے، پھر تو آہستہ آہستہ پکاریں، اگر دور ہے تو ہم زور زور سے پکاریں، چیخیں ماریں۔ اللہ نے فرمایا نہ، دونوں طرح پکار سکتے ہو لیکن میں قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کریں میرے حبیب آپ سے، میرے بندے، انی،
میرے بارے میں کہ ربنا قریب، حدیث میں آتا ہے ربنا قریب فنناجی ام بعید فننادی، اللہ قریب ہے تو مناجات کریں آہستہ آہستہ، اور اگر دور ہے تو ندا کریں زور زور سے اللہ اللہ، ایسے میں یعنی فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والی کی پکار کو، اذا دعان، جب بھی مجھے پکارے گا، جب پکارے گا میں۔ آپ کوئی شخص آج کہے اچھا جی یا اللہ صبح مجھے سارا راجہ بازار دے دے، بس صبح جاؤں ساری دکانیں میرے حوالے ہو جائیں، اللہ فرماتے نہ، میں شریعت کے خلاف کوئی دعا قبول ہو جس میں کسی کی حق تلفی ہو، اور جس کا مانگنا جائز نہ ہو، ایسے وہ جائز چیزیں جو ہیں میں آپ کو دوں گا، لیکن دینے کی بھی کئی طریقے ہیں، کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا تو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے، میں سچ بتاؤں کئی جگہ میں نے تجربہ کیا ہے، اور میں ایک چیز مانگتا ہوں اور مانگتی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں وہ دے دیتے ہیں، کئی واقعات ایسے ہوئے، ایسے میں یعنی بعض وقت چیز مناسب ہے، آپ نے مانگی، مانگنے کا طریقہ بھی ہے وہ بتاتا ہوں، تو اللہ فسان دیتا ہے۔ بعض وقت وہ چیز ابھی مناسب نہیں ہے، آپ مانگ رہے ہیں، اللہ کو علم ہے کہ یہ چیز ابھی ملے تو یہ ٹھیک اس کے لیے نہیں ہے، اللہ کو بندے سے محبت ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ ہے، جب مناسب ہوگی اللہ، بعض وقت دعا کی قبولیت کے اثرات 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، بعض وقت سال کے بعد ہو جاتے ہیں، عاشم یعنی بعض وقت دور تک ہو جاتے ہیں، عاشم یعنی اثرات ایسے ہوتے ہیں۔ حضور نے دعا کی، جب اوجری ڈالی نا مشرکین مکہ نے حضور کے پشت مبارک پر، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے ہٹا دیا، حضور نے اٹھ کر دعا کی، اللہم علیک بأبی جہل، علیک بفلاں، علیک بفلاں، علیک بفلاں، وہ جو بڑے بڑے سرغنے تھے سب کے نام لیے، اور یہ مکے کا واقعہ ہے۔ پھر حضور مدینہ منورہ گئے، ان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن دعا اللہ نے رکھ لی کہ میں ان کو ایسا نہیں مارنا چاہتا، اپنے موت مریں گے تو مزہ نہیں آئے گا، مجھے مزہ یہ آئے گا کہ یہ ذلیل ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو بدر کے میدان پہ وہی لوگ پہنچ گئے، سارے کے سارے پہنچ گئے جن کے حضور نے نام لیا تھا، اور سارے کے سارے مارے گئے، اور لے کر پھر صحابہ نے گھسیٹ کر اس کو ڈالا۔ ابی ابن خلف جو تھا بڑا موٹا تھا بے ایمان، اس کو گھسیٹا تو وہ نہیں گھسیٹ سکتے تھے، اس کے اعضاء جو ہے نا الگ ہو گئے، ٹانگ ٹکڑے ہو گئے، ٹانگ الگ ہو گئی، سر الگ ہو گیا، وہ ٹکڑوں کو لے کر کنویں میں ڈال دیا۔ تو اللہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، اللہ کی منشا یہ تھی کہ یہ دعا وہاں قبول ہو تاکہ میرے اسلام کا بھی غلبہ ہو، مسلمانوں کو عزت ملے، سارے بدلے وہاں ہو جائیں اور ساری دنیا میں رسوا ہو جائیں۔ ابو جہل جیسے آدمی 2 چھوٹے نوجوان بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا، حضرت معاذ اور معاوض چھوٹے چھوٹے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب صفارائی ہو گئی، ہم کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا دائیں طرف بھی چھوٹا سا بچہ، بائیں طرف بھی چھوٹا، میں نے کہا یار یہ کیا کریں گے، کوئی بڑے آدمی ہوتے میرا سہارا ہوتے، دشمن جب حملہ کرے۔ ایک بچے نے پوچھا چاچا جی بتائیں وہ ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بچے تو کیا کرے گا؟ کہنے کا میں نے سنا ہے کہ حضور کا دشمن ہے، میں یار ماروں گا یا مروں۔ دوسرے نے بھی پوچھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا، اس نے بھی یہ جواب دیا۔ آیا کیا نوجوان تھے، آج کل نوجوان کیا کنگیاں، سرخی پاؤڈر، یہ تھے نوجوان، اسلام کے نوجوان، سبحان اللہ۔ اور نے کہا ہم اسے کریں گے۔ اتنے میں دیکھا ابو جہل نکلا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے سامنے آیا، صفارائی کر رہا، میں نے کہا وہ ہے، وہ کہنا تھا ایسے دوڑے جیسے باز دوڑتا ہے، پھر اوپر گھوڑے پر تھا، اوپر ہاتھ سر تلوار نہیں پہنچتی تھی، نیچے گھوڑے کو مارا پاؤں پر، گھوڑے کو گرایا، وہ گر گیا اور ان پر چڑھ گئے، دونوں نے جناب علی اس کو قتل کیا۔ کیسے ذلیل ہو کر مر کے،
کیسے ذلیل. ابھی مر کر اس کی جان نہیں نکلی تھی, زخمی اتنا ہوا کہ موت حیات کے کش میں تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے, انہوں نے دیکھا یہ بے ایمان تم. اس نے کیا کہ تلوار لے کے گردن اڑائی. جب گردن اٹھانے لگا تو کہنے لگا اوپر سے کاٹو, کہ تاکہ میری جو ہے نا بڑائی وہ بے ایمانوں سے اوپر سے کاٹ کے لے گئے حضور کے سامنے, ہاتھ میں پکڑا ہوا. تو پکڑے تو حضور نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمائے ایک دن صحابہ نے بھی پڑھا, ایک دن اسی عبداللہ ابن مسعود کو اس بے ایمان نے کان سے پکڑا تھا اور کان ایسا کہ زخمی کر لیا. تو یہ حضور کے سامنے شکایت کی. حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ایک دن آئے گا تیرا ہاتھ ہوگا ابو جہل کے کان ہوں گے. تو کلمہ پڑھا, انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر نے پیشن گوئی دی تھی سامنے. تو یوں ہوتا ہے, میں دعا کی بات کر رہا تھا کہ بعض وقت دیر سے ہو جاتی ہے, بعض وقت دیر سے نہیں ہوتی, لیکن ایک مصیبت آ رہی تھی آپ پر, اللہ راستے سے اس کو ٹال دیتا ہے. اچھا, تین طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ نہ دنیا میں مصیبت ٹلی ہے نہ وہ چیز ملی ہے. اللہ قیامت کے دن پوچھے گے میرے بندے آپ نے فلاں چیز مجھ سے مانگی تھی یا اللہ مانگی تھی. اللہ فرمائیں گے میں نے اس لیے نہیں دی کہ اگر وہ چیز مل جاتی آپ کو یہ نقصانات ہوتے. آپ کو پتہ نہیں تھا, مجھے پتہ تھا. آج وہ چیز میں آپ کو بتاؤ وہ لینا چاہتا ہے یا اس کے مقابلے میں یہ بڑے بڑے محلات اور یہ باغات اور یہ حور و غلمان اور یہ, وہ کہے گا اللہ وہ کیا چیز تھی معمولی سی, یہ تو بہت کچھ ہے, یہ مل جائے تو مجھے کیا. اللہ فرمائے یہ سب لے لے. حدیث میں آتا ہے اس دن انسان کہے گا ہائے میں دنیا میں اللہ سے مانگتا اور میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, دنیا میں ساری دعائیں آج قبول ہو جاتی. ایسا نہیں, تو کوئی دعا, اس لیے اللہ نے جو فرمایا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے میرے حبیب آپ سے پوچھے ہیں عنی میرے بارے میں, فَإِنِّي قریب میں قریب ہوں, اجیب دعوت الداعِ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والی کے پکار کو, اذا دعان جب بھی مجھے پکارے گا, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي چاہیے کہ میرا حکم بھی مانے. میرا حکم کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ناجائز مانگے, شریعت کے مطابق دعا کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور میری اوپر یقین بھی کرے. یہ نہ ہو پتہ نہیں جی ہم تو گناہگار ہیں, ہماری اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا. ایسے بناسپتیوں کہ اللہ نہیں سنتا. اللہ ان کی سنے گا جو کہ اللہ ہی سنتا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے, اور وہی قبول کرتا ہے اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے. اس پکے عقیدے کے ساتھ کوئی دعا رد نہیں ہوگی. لیکن 4 طریقے میں نے بتائے کہ اس کے اجابت کے. وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں, شاید سیدھا راستہ پائیں. یہ آگے جناب علی دعا کی بات آ گئی رمضان کے ساتھ, کیونکہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ نے فرمائے مانگو, جائز مانگو, گڑ گڑا کر مانگو. طریقہ یہ ہے دعا کرنے کا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کوئی اللہ کی تعریف کرو, اس کے بعد حضور پر درود پاک پڑھو, اس کے بعد دعا مانگو. یہ نہیں ہے صرف یوں ہاتھ اٹھائے اللہ میرا یہ کر, اللہ میرا, اللہ کوئی آپ کا نوکر لگ جائے. یہ کوئی طریقہ ہے مانگنے کا؟ دنیا میں انسان سے مانگتے ہو تو کتنی تمہید مانتے ہو. یہاں سب سے بڑی تمہید کیا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو تاکہ اس کی رحمت متوجہ ہو جائے, پھر حضور پر درود پڑھو تاکہ آپ کی دعا پر مہر لگ جائے, پھر دعا رد نہیں ہوتی. یہ ہے طریقہ. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ حکم یہ تھا کہ بھائی دن میں روزہ رکھو, شام کو افطار کرو, جب تک جاگتے رہو کھاؤ پیو. ایسے میاں نہیں اپنے بچوں بیویوں کے پاس جاؤ بیٹھو, ایسے میاں نہیں. لیکن آنکھ لگنے کے بعد پھر دوبارہ کھانا جائز نہیں.
اب بہت سے صحابہ تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، آئے کھجور کھائی، کھجوریں ہوتی ہیں گرم ہوتی ہیں، اب کھجور آئی کھائی، اب آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی، اب کھانا نہیں ہے۔ اگر بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے جائز نہیں ہے، اب اس کے لیے مشکل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے کئی صحابہ نے دعائی کی، اللہ یہ کس طرح کریں، اور ایک صحابی تو بے ہوش ہو گئے، غریب کام پر گئے، محنت، شام کو آیا، کھایا کچھ، تھوڑا کھایا، آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، آنکھ کھلتی ہے پھر حکم نہیں ہے، پھر کل روزہ رکھا، کب دوسرے دن پھر یہ ہوا، 3 دن غریب کو غشی آنے لگی، بے ہوش ہونے لگا، اللہ نے اس حکم میں تخفیف کر لی، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اوحل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام میں، روزی کے راتوں میں، الرفث بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے طرف، عاشم یعنی بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے پاس، ہن لباس لکم، وہ تمہارا پردہ ہیں، لباس ہیں، لباس کپڑے جوڑے کو کہتے ہیں، ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، ان کے جذبات تمہارے ساتھ، آپ کے جذبات ان کے ساتھ، اور لباس اللہ نے فرمایا بیوی واقعی لباس ہے، جس کی بیوی نہ اس سے پوچھو، عائشہ میں اس کی نوئی بھی نہیں پوچھتی۔ پھر میرے ایک سالے تھے، اس کی بیوی فوت ہوگی، اچانک ایک دن ہمیں پتہ نہیں اس نے شادی کر لی، میں نے اسے پوچھا لالا کیوں آپ ایسے کیا؟ کہنے لگے جی کمال ہے، وہ میں نے سنا کہ میری نوئی بات کرتی، دے سانڈا وار دے چاہ دے، مجھے سانڈا کہتے ہیں سانڈ کو، کہ سانڈ کا واری کس کے، کون کھانا کھلائے گا اس کو؟ تو میں نے سنا، میں نے اسی دن اپنے دوست کو کہا کہ شام تک میری شادی ہونی چاہیے۔ تو یہ ضروری چیز ہے، یہ ضروری چیز، لباس اس لیے کہا، دیکھو میری بیوی ہے نا، بوڑھی بھی ہو، بیمار بھی ہو، گھر میں ہو، 100 عورتیں آئیں گی نا، تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ بھئی شاہ صاحب کے پاس گئے نا، عورتیں گئی نا، بیوی کے پاس گئی، اور اگر کوئی عورت بیوی نہ ہونا اور کوئی آیا تو کہے گئے یہ پتہ نہیں کیوں آئی تھی، پتہ نہیں کیا کام تھا، ایسے بھی نہیں، تو آدمی کا پردہ اٹھ جاتا ہے، عورت پردہ ہے، اللہ قرآن نے جو کہا، عورت سب سے بڑا پردہ ہے، ویسے بھی انسان کی جذبات پر کنٹرول، خواہشات پر کنٹرول، عزت کا رکھنا، عاشم یعنی یہ عورت کے ہاتھ میں ہے، انسان کی عزت جو ہے نا، یہ عورت اچھی عورت ملے، حضور نے فرمایا جنت ہے، بری عورت جو ہے نا وہ فرمایا جو دنیا میں دوزخ ہے، اس لیے جنت فرمایا حضور نے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے پردہ ہیں، وانتم لباس لہن، تم ان کے پردہ ہو، علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے، تختانون، خیانت میں ڈالتے تھے، انفسکم، نفسوں کو، کہ اس وقت تم سے غلطی ہو سکتی تھی کہ بھائی وہ جا گیا اور پھر بیوی کے پاس گیا، فتاب علیکم، پس رجوع کیا اللہ نے تمہاری اوپر، وعفا عنکم، درگزر کیا تم سے کہ چلو بھائی اب تو مسئلہ یہ ہو گیا، وعفا عنہم، فلانا، پس آپ باشرون، ملو اپنی بیویوں سے، وابتغوا، تلاش کرو، ما کتب اللہ، جو لکھا اللہ نے لکم تمہاری لیے، یعنی اولاد کی تلاش، اپنے جذبات صرف نہ ہو، مقصد ہے اللہ نے ایک اولاد دے دے تاکہ کل میرے کام آئے دین میں، دنیا میں، عاشم یعنی فتابا کتب اللہ لکم وکلو، اور کھاؤ وشربو، پیو، حتی یہاں یتبینا، کہ ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، وہ دھاگا سفید، من الخیط الاسود، دھاگے سیاہ سے، دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے، یہ پہلے آپ دیکھیں گے نا، یہ صبح کاذب ہوتی ہے، صبح کاذب کیا ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک لکیر آسمان میں یوں ہوتی ہے، لمبی لکیر، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، وہ لکیر پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر کنارے سے تھوڑی سی روشنی، اب یہ روشنی کیا ہو گئی، یہ صبح صادق ہے، وہ صبح کاذب، جھوٹا کاذب، ابھی رات ختم نہیں، اور یہ سچا کہ اب رات ختم ہوگی، دن آ گیا، یہ آ گیا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا،
کھاؤ پیو حتیٰ یہاں تک اللہ نے تخفیف کر لی انسانوں کے کمزوری کو دے کر، کھاؤ پیو حتیٰ یہاں تک یتبین لکم کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض وہ داغ سفید من الخیط الاسود داغ سیاہ سے من الفجر صبح سے، یعنی صبح صادق کا وہ جو آ جائے، ثم اتموا الصیام پھر پوری کرو روزوں کو الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور عورتوں سے نہ ملا کرو، وانتم عاکفون فی المساجد باوجود اس کے کہ رات ہے، لیکن تم اعتکاف میں اگر آخری عشرے کے اندر بیٹھے ہو تو گھر میں جانا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور اپنی بیوی سے ملنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ کہ تم اعتکاف کرو فی المساجد مساجد کے اندر، تلک حدود اللہ یہ اللہ کے ضابطے، حدود اللہ اللہ کی حد ہے، حد کہتے بس یہاں سے آگے نہیں جانا، تلک حدود اللہ یہ اللہ کے ضابطے ہیں، فلا تقربوا اس کے قریب نہ جاؤ، کیا مطلب ان ضابطوں سے نہ نکلو، کذالک یبین اللہ آیات للناس اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آیاتوں کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ یہ بچ جائیں اللہ کے عذاب سے، متقی بن جائیں۔ آج سمجھا نہیں، لعلکم تتقون ولا تاکلوا اموالکم، یہ امر انتظامی آ گیا، انتظامی اور آگے دیکھو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، اللہ سے مانگو، حقوق العباد کا بھی خیال کرو، میرا بھی حق ہے بندوں کا بھی، ایک آدمی اللہ کا حق پورا کرتا ہے اور بندوں کے حق تلفی کرتا ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے، پکڑا جائے گا اس کے اندر۔ ناجائز کسی کا مال نہ کھاؤ، ولا تاکلوا نہ کھاؤ اموالکم ایک دوسرے کے مال کو، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، کہ تیرے لیے کھانا جائز نہ ہو، دھوکا ہو، فریب ہو، ملاوٹ ہو، ناپ تول میں کبھی زیادہ ہو، فراڈ ہو، ایسے میں نہیں، یہ ساری چیزیں وَتُدْلُو بِهَا، یہ تدلو لا تاکلو پر عطف ہے، یعنی لا تدلو معنی یوں کرو گے، وَتُدْلُو بِهَا اور نہ لے جاؤ تم ساتھ اس کے الحکام طرف حاکموں کے، بھائی جا کر ناجائز مقدمہ کر لیا کہ وہ آدمی تو ایسا ہی ہے، اس غریب کو تو کچھ ایک اس کے پاس تو وکیل کی فیس بھی نہیں ہوگی، چلو میں کیس کرتا ہوں، ساتھ رشوت بھی دے دوں گا، ڈبل وکیل پکڑ لوں گا موٹا ساتھا، آسم یا نہیں، اور اس کے ساتھ پھر آؤ بگت کر کے اور کچھ وہ رشوت بھی دے دوں گا حاکم کو، وہ تو رشوت دے کر میرے حق میں فیصلہ کر لے گا، آسم یا نہیں، تو یہ ہوگا۔ وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَامِ اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں کے طرف، لِتَأْكُلُوا کہ کھاؤ تم فریقاً ایک ایسا، مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مالوں سے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو کہ یہ میرا حق نہیں ہے۔ کس کو نہیں پتا؟ کوئی ایسا پاگل ہو جو رات دن نہ جانتا ہو نا، وہ تو کہے گا یہ مال حلال حرام میں فرق نہیں کرے گا، ورنہ جو آدمی جس کو عقل ہو وہ سمجھے گا کہ یہ میرا حق ہے کہ نہیں، حق ہوتا ہے تو کہتا ہے جاؤ ذرا مولانا شاہ صاحب کے وہاں جاتے ہیں، ذرا شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، اچھا آگے یہ شاہ صاحب شریعت کیا کہتی ہے، اور جب دیکھتا ہے میرا حق نہیں ہے اور میں نے لینا ہے، وہ کہے چلو بھائی شریعت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہو، یہ عدالتیں کیوں ہیں، یہ وکیل کیوں ہیں، ادھر جائیں، پھر ادھر جاتے ہیں، کیوں ادھر ساز باز کر کے پیسے دے کر رشوت دے کر یہ جان چھڑا لیتا ہے۔ ایسے کئی کیس ایسے الٹے ہوتے ایسے میں نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ پکڑے گا، کوئی جج ایسا نہیں ہے جس کو حقیقت ظاہر نہ ہو، کیس کے دوران، شہادت کے دوران، دعوے کے دوران، اس کو پاگل جج ہوگا تو وہ نہیں سمجھے گا، ورنہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ حق کس طرف ہے، لیکن ادھر وکیلوں، ادھر سفارش، ادھر رشوت، یہ رشوت خان جب تک ملک سے ختم نہیں ہوتا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ سارا نظام اس نے بگاڑا ہوا، سارا بگاڑ ہوا، غلط لوگ آتے ہیں، سفارشوں سے آ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ بننے کے لیے پتہ ہے آپ کو، یہ جو وکیل سرکاری جو وکیل پکڑے گئے
یہ جو حکومت پکڑتی ہے 50-50 لاکھ روپیہ، مجھے علم ہے 50-50 لاکھ رشوت دی ہے، تو جس نے لیا ہے تو کل لے گا نہیں، اسی لیے لیا ہے کہ میں کل لوٹوں گا۔ اور جج صاحب سے کہوں گا جج صاحب یہ کیس ہے، اتنے پیسے لے لیں، اس کو کہے گا اتنے دے دو، آدھا میرا آدھا اس کا۔ وہ یہ وکیل نہیں ہوتے، یہ تو کیا اس کو کیا کہتے ہیں، جاسوس کہتے ہیں کہ اور کیا نام ہے، دلال، بڑا زبردست نام دیا، یہ دلال ہوتے ہیں۔ یہ اکثر 95% کیس یہ دلالی پر ہو رہے، رشوت پر ہو رہے، 5% ہوں گے کوئی اللہ والا جج ہو، اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے ایسے بھی نہیں، وہ رشوت نہیں لیتے۔ کئی ایسے میں نے دیکھے کہ لاکھوں روپے پیش کی گئے ٹکرائے، نہیں لیتے تو، لیکن بہت کم ہے ایسے لوگ، زیادہ نہیں، یہ چلتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے اسلامی نظام آئے، وہاں یہ چیز چل نہیں سکتی، پھر اس لیے کہ وہاں مہلت ہی نہیں، اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی ساز باز کر کے اور اپنے رشتے بنا کر اور جناب علی وہاں تک رسائی کر کے اور اپنا معاملہ کر لے، وہ تو فٹافٹ مسکل اندر دمادم مسکل اندر، وہ تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو، اموالکم یعنی وہ مال تیرے بھائی کا مال ہے تو تیرا ہے، اس لیے اموالکم فرمایا، تمہارے ایک دوسرے کے مال کو کو آپس میں بالباطل، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ لے جاؤ ساتھ اس کے الال حکام، طرح حاکموں کے، لِتَأْكُلُوا کہ کھاؤ فریقاً ایک ایسا من اموال الناس، لوگوں کے مالوں سے بالاسم ساتھ گناہ کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، لیکن وہ ساز باز کر کے حق کو باطل کر لیتا ہے، باطل کو حق کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی نظام نصیب فرمائے۔ اس میں بھی وکیلوں کی گنجائش ہے، وکیل کہتے ہیں کہ بھئی اسلامی نظام آئے گا، ہم کہاں سکھائیں گے؟ بھئی تمہاری تو اس وقت بھی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ ہر آدمی اپنا دعویٰ پیش نہیں کر سکتا، تھوڑا سا رخ تبدیل کرنا ہوگا، تھوڑی شریعت سیکھنی ہوگی، ایسے میں نہیں سیکھو گے تو تمہارا کام بھی ٹھیک ہو جائے گا، ججوں کا کام بھی ٹھیک ہو جائے گا، عدل سے فیصلے کریں گے۔ عادل حاکم جو ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن، اس لیے عادل کے لیے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کو عادل بنائے، ہماری وکیلوں کو ہدایت کرے، ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا دل المتخیر، یا من الغیب، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، توکلنا علیک ونعوذ بک بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، یا غیاث بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ کل جمعے کے بعد انشاءاللہ سبق ہوگا۔